درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبا القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فقد قال حسین بن علی علیہ السلام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ آج کی رات فضائل کی رات نہیں ہے، ایک دو جملے آپ کی خدمت میں آج کی رات کے حوالے سے بیان کر کے پاک سیدہ کی بارگاہ میں حاضری لگواؤں گا۔ یہ ساری رات امام حسین علیہ السلام نے عبادت میں بسر کی ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم عزاداری امام حسین علیہ السلام منا رہے ہیں، ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام میں مصروف ہیں، یہ جو امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی پیش کی، اس کا مقصد کیا ہے؟ جب تک مقصد نہیں ہمیں معلوم ہوگا، مقصد کا علم نہیں ہوگا، اس وقت تک جو ہے وہ ہمارا یہ سارا عمل جو ہے وہ قبول تو وہ کر لیں گے، اس میں کوئی شک نہیں، قبول ہے ان کی بارگاہ میں، کیونکہ انہوں نے تو اتنا یہاں تک کہہ دیا کہ اگر مومن کے آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو سے مچھر کا پر بھی تر ہو جائے تو اس میں جنت واجب ہے۔ قبول تو ہے، لیکن مقصد کیا ہے یہ اگر علم نہیں ہے تو پھر ہمارا جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے۔ امام خود فرما رہے ہیں کہ میرا مقصد کیا ہے، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ امام فرماتے ہیں کہ میرا مدینے کو چھوڑنا، کربلا میں آنا، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں صرف اور صرف اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ اريد ان آمر بالمعروف، میرا ارادہ امر بالمعروف ہے، وانہا عن المنکر، اور نہی عن المنکر ہے۔ تو جب مقصد امام کا یہ ہے تو پھر مقصد ہمارا بھی یہی ہونا چاہیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ امام امت کی اصلاح کے لیے نکلے ہیں، نانا کی امت کی اصلاح کے لیے۔ اب آپ کیا کہتے ہیں، ذرا سوچ کے بتائیے کہ امام کامیاب ہوئے ہیں نا؟ یقیناً امام سے بڑھ کر کامیابی کسے مل سکتی ہے؟ ہم کامیابی کے محتاج ہیں، وہ محتاج نہیں ہیں۔ امام نے تو امت کی اصلاح کر دی، کیا ہم نے بھی وہ اصلاح جو ہے اسے اپنے دامن میں جگہ دی ہے یا نہیں دی؟ صف عذاب میں بیٹھے، بہت بڑی عبادت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی جگہ نہیں ہے۔ فرشتوں کی تمنا ہے کہ اللہ انہیں حکم دے، اجازت دے تو وہ یہاں آ کے بیٹھے۔ اتنا بڑا مقام ہے فرش عذاب، انبیاء آتے ہیں، معصومین آتے ہیں۔
پروردگار نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، ہمیں یہ عظمت عطا کی ہے کہ ہم یہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں، یہاں پہ عظیم بنتے ہیں۔ لیکن آج کی رات امام نے جناب عباس علمدار علیہ السلام کو بھیجا، عباس عمر ابن سعد کے پاس جاؤ اور جا کر اس سے ایک رات کی مہلت لے کر آؤ۔ یہی سنتے ہیں نا ہم، مولا نے ایک رات کی مہلت مانگی۔ میں کہتا ہوں نہیں، مولا نے مہلت مانگی نہیں، مولا نے مہلت دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا جانتے تھے کہ میرا ابھی بھی ایک حر ادھر باقی ہے۔ جب تک ایک بھی حسین والا لشکر حسین میں نہیں آ جائے گا، کربلا مکمل نہیں ہو سکتی۔ امام کا قافلہ نامکمل ہے۔ تو اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس رات میں ہمیں اسی طرح گزارنا چاہیے اس رات کو جس طرح حسین ابن علی نے گزاری ہے۔ ساری رات عبادت میں بسر کی ہے امام نے۔ بچوں کے خیموں کے باہر جناب حر کا میں نے واقعہ یہ جملہ کہا تھا ان کی شہادت میں کہ حر اپنے غلام کو پکڑ کے امام حسین کے خیموں کے پیچھے لے گئے اور کہا کہ ذرا سن کے بتاؤ کہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں۔ کہا کہیں سے سبوح قدوس کی آواز آ رہی ہے، کہیں سے تسبیح الہی کی آواز آ رہی ہے، کہیں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، اور کہیں سے العطش اجرکم علی الزہر، العطش ہائے پیاس، ہائے پیاس کی آواز آ رہی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، بہت مشکل رات ہے یہ، اور آنے والا دن اس سے زیادہ مشکل۔ انسان تصور نہیں کر سکتا ایک دن میں 72 لاشیں اٹھائی، اور پھر بھی حسین کے پائے استقلال میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جیسے ہی روز عاشور طلوع ہو، کسی سے مسکرا کے بات نہ کریں۔ یہ ادھر سے سن کے ادھر سے نکالنا نہیں ہے۔ آپ حسین والے اسی وقت بنیں گے جب آپ اپنے اوپر حسینی لبادہ رنگ چڑھائیں گے۔ آپ کے چہرے سے دیکھ کر لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کا نقصان ہوا ہے۔ اجرکم علی الزہر۔ آپ کی آستینیں الٹی ہونی چاہیے، گریبان چاک ہو، بالوں میں کنگھی نہ کیجیے گا۔ آج کی رات کا مسافر ہے حسین۔ چند گھنٹے رہ گئے ہیں جناب زینب کو اپنے بھائی کو زندہ دیکھنے کے لیے۔ اجرکم علی الزہر۔ ہر ماں اپنی قربانی تیار کر رہی ہے۔ یہ رات تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ روئیں۔ ہر شہید کا وارث اپنی قربانی کو تیار کر رہا ہے۔ ماں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے، بہن اپنے بھائی کو تیار کر رہی ہے، زوجہ اپنے شوہر کو تیار کر رہی ہے۔ امام حسین خیموں کے قریب سے گزر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے۔ جو رونے کے لیے بیٹھے ہو وہ سنیے گا جملہ۔ ایک خیمے کے قریب سے حسین گزرے، دیکھا کسی مستور کی رونے کی آواز آ رہی ہے اور کہہ رہی ہے بار الہا، ہر ماں، ہر بہن، ہر بیوی اپنی قربانی تیار کر رہی ہے۔ بار الہا کاش میری بھی کوئی اولاد ہوتی، کل کو میں بھی حسین پہ قربان کرتا۔
اجرکم علی الزہرا یہ کوئی اور نہیں تھی، علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم تھی۔ یہ آواز حسین کے کانوں میں تو پہنچی ہی، لیکن جیسے ہی عباس کے کانوں میں پہنچی نا، رونے والوں عباس آئے، آ کر بیٹھے جناب ام کلثوم کے پاس اور کہا بی بی آپ روئیے نہیں، آپ کی طرف سے کل میں قربان ہوں گا۔ اجرکم علی الزہرا، مولا آپ کی ہائے پر رحم کرے، کل آپ کی طرف سے عباس قربان ہوگا۔ جناب زینب عالیہ اپنے خیمے میں بھیا حسین سے بات کر رہی ہیں کہ جناب حبیب کا گزر ہوا خیمے کے قریب سے۔ بی بی اپنے بھائی سے بات کر رہی ہیں، بھیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے نا؟ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے۔ بھیا ایک مرتبہ اپنے اصحاب کو آزما لیجئے۔ بھیا میرے نانا کے بھی اصحاب تھے، جب مشکل آئی تھی نا تو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ بابا کے بھی اصحاب تھے، جب مشکل آئی تھی تو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ بھیا حسن کے بھی اصحاب تھے، جب مشکل آئی تھی تو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ امام حسین فرماتے ہیں بہن زینب میں نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، حبیب کی کان میں عالیہ کی آواز پہنچی، ان خیموں میں گئے جہاں اصحاب بیٹھے تھے، جا کر کہتے ہیں غضب ہو گیا، علی کی بیٹی کو ہم پہ یقین نہیں ہے، علی کی بیٹی کو ہم پہ یقین نہیں ہے۔ سارے اصحاب کو لے کر خیمہ جناب عالیہ کے باہر آئے اور آ کر کہا بی بی اگر آپ اجازت دیں تو ابھی اپنے سر قلم کر کے آپ کے قدموں پہ ڈال دیں۔ اجرکم علی اللہ، اتنے باوفا اصحاب ہیں۔ امام نے 3 حصوں میں تقسیم کیا اس رات کو۔ پہلا حصہ عبادت کے لیے، دوسرا حصہ اپنی اہل بیت کے لیے، تیسرا حصہ اپنے اصحاب کے لیے، اور پھر سارے اصحاب کو جمع کیا اور جمع کر کے کہتے ہیں میرے باوفا اصحاب، میں جانتا ہوں جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے، میں تم سے راضی ہوں اور میں تمہاری جنت کا بھی ضامن ہوں۔ دیکھو میں چراغ کو بند کرتا ہوں، اندھیرے کو پردہ بناؤ اور جسے جانا ہے وہ چلا جائے۔ میں جانتا ہوں کل کو میں شہید کیا جاؤں گا اور ان کے نزدیک تمہارا کوئی جرم نہیں ہے، ان کے نزدیک اگر جرم ہے تو مجھ حسین ابن علی کا جرم ہے۔ عزاداروں سنیں گے کتنے باوفا صحاب ہیں مظلوم کربلا کے۔ جب مولا نے دوبارہ چراغ کو روشن کیا نا تو دیکھا کہ تمام اصحاب موجود ہیں۔ جناب مسلم ابن اوسجہ کہتے ہیں مولا وہ کیسے چلے جائیں جن کی ماں نے پیدا ہی ان کو آپ کی نصرت کے لیے کیا ہو۔ اور جناب زہیر کہتے ہیں مولا 1000 مرتبہ قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر لاشے کو جلا دیا جائے، پھر زندہ کیا جاؤں، مولا پھر بھی آپ کی نصرت سے باز نہیں آؤں گا۔ اتنے مقدس اصحاب ہیں امام حسین علیہ السلام کے۔ میں زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دوں گا، بس 2-4 جملے سنیے اور میں آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، یہ رات اتنی مشکل رات ہے کہ جناب اون و محمد کو جناب زینب بلا رہی ہیں خیمے میں اور بلا کر کہتی ہیں دیکھو کل تمہارے ماموں پر بڑا مشکل وقت ہے، کل جب تمہارا وقت آئے نا اجازت ملے ماموں سے تو اپنی جان کو ماموں پر عزیز نہ کرنا، ماموں پہ قربان کر دینا، اپنی جان کی حفاظت نہ کرنا۔ جناب قاسم کو ام فروا نے بلایا ہوا ہے، قاسم جب تک تم اپنے آپ کو ماموں پہ چاچا پہ قربان نہیں کرو گے میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی۔ ایک ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو وصیت کر رہی ہے۔ ایک ماں ہے جس کی گود میں 6 مہینے کا بچہ ہے، وہ کہتی ہے بیٹا علی اصغر میں جانتی ہوں تم اپنے پاؤں پہ چل کے کربلا میں نہیں جا سکتے، لیکن بیٹا اگر تمہاری بھی تمہارے بابا کو ضرورت پڑے نا
تو تم بھی اپنی جان بابا پہ نثار کر دینا، قربان کر دینا۔ میرا دل کہتا ہے زبان بے زبانی میں کہا ہوگا علی اصغر نے، اماں تو کیسی باتیں کر رہی ہے، وقت تو آنے دے، دیکھ جیسی قربانی میں پیش کروں گا ویسی کوئی نہیں کرے گا۔ اماں ہر شہید اپنے قدموں پہ چل کے جائے گا، میں وہ شہادت کا رتبہ پاؤں گا، بابا مجھے ہاتھوں پہ اٹھا کے لے کے جائیں گے۔ اجرکم علی الزہرا۔ آخری جملہ میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ نافع ابن حلال امام کا صحابی، نافع کہتا ہے میں کربلا کے میدان میں رات کے نصف پہر میں پھر رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ امام حسین اپنے خیمے سے نکلے اور خیمے سے نکلنے کے بعد مقتل کی طرف چلنا شروع کیا۔ جو رات کے اس پہر میں رونے کے لیے بیٹھے ان کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، مقتل کی طرف چلنا شروع کیا۔ نافع کہتے ہیں میں نے یہ سوچ کر پیچھے چلنا شروع کیا کہ مولا اکیلے جا رہے ہیں، کوئی تنہائی کا فائدہ اٹھا کے مولا پہ حملہ نہ کر دے۔ سن لیا جملہ، کوئی مولا پہ حملہ نہ کر دے۔ کہتے میں آہستہ آہستہ مولا کے پیچھے چل رہا ہوں۔ کچھ فاصلے پر حسین ابن علی گئے اور پیچھے مڑ کے دیکھا، پیچھے مڑ کے کہتے ہیں کہ آنے والے کون ہو؟ کہا مولا میں آپ کا غلام نافع ہوں۔ نافع کیوں آئے ہو؟ کہا مولا مقتل میں ہر طرف فوج یزید بکھری ہوئی ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ کوئی آپ کو تنہا پا کر حملہ نہ کر دے۔ کہتے نافع آ تو گئے ہو، چلو چند قدم میرے ساتھ سفر کرو، اجرکم علی الزہرا، چند قدم میرے ساتھ سفر کرو۔ نافع کا بازو تھاما، حسین لے کر چلے۔ ایک جگہ پہ رونے والوں اس سے بڑا جملہ نہیں ہو سکتا، ایک جگہ پہ جا کے رکے اور رک کر کہتے ہیں نافع اس جگہ کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں مولا۔ کہا نافع اس جگہ کو دیکھو اور غور سے دیکھو اور پہچانو، نافع یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میرے عباس کے بازو جدا ہو گئے۔ اجرکم علی الزہرا، نافع یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے عباس کے بازو جدا ہوں گے۔ پھر آگے بڑھے، پھر ایک جگہ پہ رکے، نافع اس جگہ پہ پہچانتے ہو؟ کہا نہیں مولا۔ کہا نافع یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا اکبر گھوڑے کی زین سے گرے گا اور میں اس کے سینے سے برچھی کا پھل نکالوں گا۔ پھر آگے گئے، نافع اس مقام کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں مولا۔ کہا نافع یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میرا قاسم ٹکڑوں میں تقسیم ہوگا۔ عزادارو جو رونے کے لیے بیٹھے ہو، میں آخری جملہ کہہ کے آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں۔ پھر مولا آگے بڑھے، کہا نافع اس جگہ کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں مولا۔ کہا نافع یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر اپنے 6 مہینے کے بچے کو علی اصغر کو لے کر آؤں گا، وہ 3 منہ والے تیر کا نشانہ بنے گا۔ عزادارو یہ کہہ کر حسین ایک جگہ پہ رکے اور رک کر کہا نافع اس جگہ پہ رک جاؤ، آگے نہ بڑھنا، میں چند قدم چند منٹوں کے لیے جاؤں گا پھر واپس آ جاؤں گا۔ نافع کہتا ہے میں وہاں پہ رک گیا۔ اب حسین ایک نشیب کی طرف بڑھے، نافع کہتا ہے چند لمحوں کے بعد جب حسین نہ آئے میں نے ایک قدم آگے بڑھایا، دیکھوں تو صحیح مولا گئے کہاں ہیں۔ نافع کہتا ہے مجھے موت آ جائے میں جملہ نہ ادا کر پاؤں۔ نافع کہتا میں نے جو دیکھا قیامت کا منظر تھا، ایک نشیب تھا، ایک کالے برقعے والی بی بی تھی جو اپنے بالوں سے حسین کی مقتل کو صاف کر رہی تھی۔ حسین دوڑتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اماں میں آ گیا، اے میری اماں میں آ گیا تھا۔ اللہ لعنت اللہ اللہ قوم الظالمین۔